خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمینہ تھا۔ ابھی آفتاب ہدایت نے کائنات ہست و بود میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی مشکوہ معلّہ اس ودیعت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں جب قافلہ مدینہ یعنی یثرب پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس لیے اپنے ننھیال بنی نجار میں قیام پذیر رہے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلہ نے ان کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے ایک ماہ چند روز بیمار رہ کر داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ واپس آ کر جب حارث نے باپ کو حادثہ کی اطلاع دی تو عبد المطلب اور تمام خاندان کو اس صدمہ جانکاہ نے بے حال کر دیا، کیونکہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔ غرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور دنیاوی وسائل سے محرومی کے باوجود آغوش رحمت کردگار میں نشو نما پا کر ہادی عالم بننے کا معجزانہ اختصار کے ساتھ سورہ والضحیٰ میں تذکرہ کیا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اے پیغمبر، کیا تجھ کو خدا نے یتیم نہیں پایا پھر اپنی آغوش یعنی رحمت میں جگہ دی، اور کیا تجھ کو ناواقف نہیں پایا پھر تجھ کو یعنی کائنات کی ہدایت کے لیے ہدایت مآب بنایا، اور کیا تجھ کو ہر قسم کے وسائل سے محروم و محتاج نہیں پایا پھر تجھ کو ہر قسم کی سرداری دے کر غنی بنا دیا۔ عمر مبارک ابھی 6 سال ہی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ننھیال یعنی مدینہ میں لے کر گئی تھی۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہو گئیں اور چند روز علیل رہ کر انتقال فرمایا، اور سن مبارک ابھی 8 منزلیں ہی طے کر پایا تھا کہ دادا عبد المطلب نے بھی دنیا سے منہ موڑ لیا، اور اس طرح عہد طفلی ہی میں وسائل تربیت اور دنیاوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا مشیت الہی کی جانب سے یہ اعلان کر دیا کہ جس ذات قدسی صفات کو خدائے واحد نے خالص اپنی تربیت کے لیے منتخب کر لیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کو دنیاوی اسباب و وسائل تربیت کا محتاج بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم و یسیر اور مادی وسائل سے محروم ہستی کو اپنے لیے چن کر کس طرح اپنی ربوبیت کاملہ کا مظہر بنایا۔ سورہ انشراح میں اس حقیقت کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ہم نے قبول حق و صداقت کے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، اور یعنی معرفت الہی کی حقیقی طلب اور قوم اور کائنات انسانی کی بے راہ روی پر ان کی ہدایت کی تڑپ کا وہ بوجھ ہم نے تجھ سے دور کر دیا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تیرے ذکر کو کائنات ہست و بود میں بلند کر دیا۔ شرح صدر یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اس عطا الہی اور وہبی معرفت و علم کے سامنے ہیچ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی سمائی کے لیے ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا۔ اب علوم و معارف کے بحر نہ پیدا کنار بھی ہوں تو تیرے سینہ کا دامن وسیع ان کے لیے کافی وافی ہے، اور اسی شرح صدر
نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ گنجینے تجھ پرواہ کر دیے اور وہ سارا بوجھ تیرے سینہ پر سے ہٹ گیا جس نے تیری کمر کو اس لیے شکستہ کر رکھا تھا کہ قلبی جستجو اور دلی تڑپ کے باوجود تو اس سے قبل نہیں جانتا تھا کہ معرفت الہی کی راہ مستقیم کون سی ہے اور گم کردہ راہوں کی رہنمائی کی سبیل کیا ہے، مگر اب یہ سب کچھ روشن ہو جانے کے بعد ہم نے عالم و بالا و پست میں تیرے ذکر کو وہ بلندی اور رفعت عطا فرمائی کہ جو تیرا مقام ہے۔ عہد طفولیت سے ازدواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب و سیرت و حدیث میں منقول ہیں، اس لیے وہی لائق مراجعت ہیں۔ مختصر یہ کہ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت انس رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کرتے رہے۔ انبیاء اور رسل کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزی کا بار کسی پر نہیں ڈالا اور دنیاوی مشاغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ شام کے مشہور تجارتی شہر بصرہ میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے اور 25 سال کی عمر میں یہی سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد کا باعث ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت مزاربت پر بصرہ کی منڈی میں لے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت، منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ کیا تھا، میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ سنایا، چنانچہ یہی تاثر ازدواجی زندگی کا باعث بن گیا۔ اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی کی طرف رغبت ہوئی اور غار ہرا میں روز و شب بسر ہونے لگے۔ بت پرستی سے شروع ہی سے نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی، خدائے واحد کی عبادت کرتے، مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی۔ اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا انسانی عموماً کس طرح خدائے واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی ہے۔ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔ یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں مجزن تھے اور خلوت قدائے ہرا میں انہی کیفیات کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصروف یاد الہی رہتی، اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہو کر آذوق حیات دے جاتی اور کبھی خود بنفس نفیس جا کر چند روز کا سامان خوردنوش لے آتے اور ہرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے۔ چنانچہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہرا زبان سے اس کیفیت آگیز کا منظر، آج ہرا زبان سے اس کیف آگیز، آج ہرا زبان سے اس کیف آگی منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے۔